ڈاکٹر صاحب آپ نے فورن بیک ملیٹنٹس کی بات کی. ٹی ٹی پی کے جو بیرونی اسٹیٹ ایکٹرز کے ساتھ جو لنکیجز ہیں وہ ایک ایسی چیز یا ایک ایسی ڈائمنشن ہے جس کو زیادہ ڈسکس نہیں کیا جاتا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایسے حالات کے اندر پاکستان کی فارن پالیسی ٹورڈز انڈیا اینڈ افغانستان کے لیے کیا چیلنجز ہو سکتے ہیں، اور خاص طور پہ امریکہ کے لیے جو ایک میجر کاؤنٹر ٹیررزم پارٹنر ہے پاکستان کا؟ اچھا خدیجہ، اس میں جو سب سے پہلے تو انڈیا پہ آتے ہیں، کیونکہ انڈیا ہمارا نیبر بھی ہے اور نیبرز کو بدلا نہیں جا سکتا. بدقسمتی ہمارا ایسٹرن نیبر ہے، لیکن اس نیبر نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ پاکستان کو ایسٹ اور ویسٹ کے درمیان سینڈوچ بنا کے تو پاکستان کو جتنا کمزور کرتا رہے وہ. اور وہ 1971 کا ایسٹ پاکستان کا ایک سانحہ تھا. یہ پھر 2001 سے لے کے 2020 تک جو ایک مسلسل اور تسلسل کے ساتھ پاکستان کے خلاف جنگ مسلط کی گئی، اندرونی طور پہ بھی اور افغانستان کے راستے بھی. تو اس میں آپ کو بتاؤں کہ افغانستان کے جو سرزمین کا استعمال افغانیوں نے کم کیا ہے، ہندوستان نے زیادہ کیا ہے. ہندوستان کی جو انٹیلیجنس راہ کا بیسکلی جو مقصد، یہ ہندوستان کا جو بیسکلی مقصد تھا، چونکہ یہ اسٹیٹ سپانسرڈ ہے، تو اس سارے ٹیررزم کا مقصد یہ تھا کہ پاکستان کو 3 لیول پہ کمزور کیا جائے. نمبر 1، پاکستان کی اندر پولیٹیکل انسٹیبلٹی لایا جائے، اور اس کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ مختلف ہیلے بانے استعمال کیے گئے، اور وہ ہوتا رہا ہے. آج بھی پاکستان میں پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے، اور جب کسی ملک میں پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہوتی ہے تو پھر آپ کی جو سوسائٹی ہے اس کے اثرات سوسائٹی پہ جاتے ہیں. اس سے پاکستان کی جو سوسائٹی ہے تو سوسائٹی میں کافی فریگمنٹیشن ہو جاتی ہے. اب وہ فریگمنٹیشن بھی پاکستان کی سوسائٹی میں آپ نے دیکھا، اور خاص کر کے بہت بڑا جو فرق پڑا ہے وہ 2018 سے لے کے 2022 تک جو ہماری سوسائٹی ہے وہ بہت زیادہ پولرائز بھی ہو گئی، پولیٹیکلی پولرائز ہو گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ ایلیمنٹ ایک جو آ گیا انٹالرنس کا ایلیمنٹ پالیٹکس میں آ گیا، جو پہلے نہیں ہوا کرتا تھا. تو یہ بھی ایک بہت بڑا ایلیمنٹ پاکستان نے جو کہیں سے امپورٹ کیا ہے. یعنی میں دکھ سے کہوں گا کہ اس میں جو ٹیررزم یا ملیٹنسی کا جو فال آؤٹس تھے وہ تھے. نمبر 2، کسی ملک کو فردر تباہ کرنا ہو تو اس کو اکنامکلی کمزور کیا جائے. پاکستان اکنامکلی بھی کمزور ہو گیا، اور آج پاکستان کی اکانومی کی یہ حالت ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ آخری سانسیں ہماری اکانومی لے رہی ہے. میں یہ تو نہیں کہتا ہوں کہ ڈیفالٹ کی طرف جا رہے ہیں، لیکن میں یہ بھی ضرور آپ کو کہتا چلوں کہ ڈیفالٹ سے بہت دور بھی نہیں ہے. لہٰذا یہ 2-3 ایلیمنٹس بڑے امپارٹنٹ ہوتے ہیں. لیکن اس سے بھی بڑا ایلیمنٹ جو دشمن اسٹیٹ کے لیے ہوتا ہے کہ آپ کی جو ملٹری ہے اس کو بلیڈ کیا جائے. یہ جو لو انٹینسٹی وارفیئر ہوتا ہے، 5th جنریشن وارفیئر ہوتا ہے، یا پھر جو آپ کو میں کہوں ملیٹنسی اور ٹیررزم کا جو سہارا لیتے ہیں باہر کے ممالک دوسرے ملکوں کے خلاف، تو وہ آپ کی فوج کو لگاتار بلیڈ کرتے ہیں. جب بلیڈ کرتے ہیں یعنی آج 2 مار دیے، کل 4 جوان مار دیے، کل ایک آفیسر مار دیا، تو وہ نیشن میں کوشش کرتے ہیں اور فورسز میں کہ ایک ڈی مورلائزیشن کا ایلیمنٹ پیدا کریں. تو یہ بلیڈنگ کا جو ایلیمنٹ ہے اس کو وار آف ایٹریشن کہتے ہیں. تو یہ ایک لگاتار پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس میں ہندوستان پیش رہا ہے، اور افغانستان کا سرزمین کا استعمال 2 جگہوں پہ اس نے کیا ہے. ایک تو ہمارا جو فارمر فاٹا کا علاقہ ہے، اور دوسرا جو ہمارا بلوچستان کا علاقہ ہے، اس میں بھی کافی حد تک جو سب نیشنلزم پروموٹ ہوا ہے اس میں بھی ہندوستان کا بہت بڑا ہاتھ ہے، یہ ملیٹنٹ آرگنائزیشن اور سیپریٹسٹ آرگنائزیشن پیدا کرنے میں. تو یہ ہندوستان کا ایک بہت بڑا رول ہے. اب دوسری چیز آپ نے پوچھا کہ ہم چونکہ امریکہ کے پارٹنر ہیں، اسٹریٹجک پارٹنر ہیں اور رہے ہیں، اور جب بھی امریکہ کو اس خطے میں کسی پارٹنر کی ضرورت پڑی تو پاکستان پیش رہا ہے. بدقسمتی سے جو چیزیں اس وقت ایوالو کر رہی ہیں تو وہاں پہ جو بہت بڑا ایلیمنٹ ہے وہ امریکہ اور چائنا کی آپس کی ایک سرد جنگ ہے، کولڈ وار ہے. اب یہ جو کولڈ وار ہے، جس کو آپ وار آف اکانومی بھی کہتے ہیں، اس کو مختلف طریقوں سے لوگ انٹرپریٹ کرتے ہیں، لیکن یہ تو بات اپنی جگہ حقیقت ہے، کھلا کے ہے کہ امریکہ اور چائنا اس وقت ایک سرد جنگ کی حالت میں ہے. اب چونکہ پاکستان چائنا کا بھی پارٹنر ہے، چائنا کی بڑی یہاں انویسٹمنٹ بھی ایسی پیک کی صورت میں، اور چائنا کو ٹریڈیشنلی پاکستان نے بہت سپورٹ کیا. یہاں میں آپ کے پروگرام کے توسط سے یہ بھی کہتا چلوں کہ پاکستانیوں میں یا بے شمار لوگوں میں یہ غلط فہمی ہے کہ چائنا ہمیں سپورٹ کرتا رہا ہے. تاریخی طور پہ پاکستان چائنا کو سپورٹ کرتا رہا ہے. پاکستان نے 1960 اور 1970 کی دہائی میں چائنا کو ایریل کاریڈور دیا، اور آج ہم ان کو گراؤنڈ کاریڈور دے رہے ہیں، یہ جو سی پیک کی صورت میں.
تو پاکستان کی جو کنٹریبیوشن چائنا کے بارے میں بہت زیادہ ہے، لیکن چونکہ امریکہ اور چائنا کی سرد جنگ جاری ہے تو اس میں ہندوستان کا جو ساتھ ہے تو وہ امریکہ کے ساتھ ہے. ظاہر ہے ہندوستان کی جو انکلینیشن ہے وہ امریکہ کے ساتھ ہے، چونکہ چائنا انڈیا کا اور امریکہ دونوں کا ایک رائول ہے، جبکہ پاکستان چائنا کو اور امریکہ کی دونوں پالیسیوں کو ساتھ ساتھ لے کے چل رہا ہے. تو یہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ واشنگٹن کی جو زیادہ سپورٹ ہے خاص کر کے گلوبل وار آن ٹیرر میں، تو وہ انڈیا کے ساتھ زیادہ رہی ہے، پاکستان کے ساتھ کم. اب اس کی وجوہات چائنا بھی ہے، اس کی وجوہات ہندوستان ایک بہت بڑی مارکیٹ بھی ہے ویسٹ کے لیے، امریکہ کے لیے، ساروں کے لیے. اور پھر یہ ہے کہ پاکستان شاید ایزیلی امریکہ کے جتنے بھی وہ 1980 کے دوران سوویت یونین کے خلاف جنگ تھی یا پھر گلوبل وار آن ٹیرر ہے، تو پاکستان بغیر کسی شرط کے امریکہ کے ساتھ کھڑا رہتا رہا ہے، تو وہاں بھی پذیرائی پاکستان کی نہیں ہوئی. وقت آ گیا ہے کہ پاکستان کو، امریکہ کو بھی اور باقی دنیا کو بھی باور کرائیں کہ اتنی قربانیاں دینے کے باوجود، اتنی ہیومن لاسز اور تقریباً $150 بلین کے قریب جو ہمارا 2 دہائیوں میں اکنامک لاس ہوئے، کیونکہ ظاہر ہے فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ختم ہو گئی، آپ کی امپورٹ ایکسپورٹ میں بڑا فرق پڑا، پھر آپ کی ایک جو پذیرائی گلوبل پذیرائی ہوتی تھی اس پہ فرق پڑا. تو یقیناً ہے کہ یقیناً پاکستان کو ان دنیا کو بتانا بھی پڑے گا، اور وہ جو اپنے ایک ٹریڈیشنل پارٹنرشپ یا ایک گڈ ول جسٹر تھا اس کو قائم رکھنا چاہیے. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ فارن پالیسی کے حوالے سے پاکستان کو آئسولیشن اختیار کرنی چاہیے، امریکہ سے دوری، نو، دیٹ از ناٹ دا اسپیکٹ. یقیناً پاکستان اپنے اسٹریٹجک انٹرسٹ، اپنے نیشنل انٹرسٹ کو پرسو کرتے ہوئے امریکہ کے ساتھ ایک اچھے تعلقات رکھے، اور اس کے ساتھ ساتھ چائنا کے ساتھ یا باقی جو ممالک ہیں ان کے ساتھ بھی، چونکہ فارن پالیسی کا ایک بہت بڑا خوبصورتی جو ہوتی ہے وہ ڈائنامزم ہوتا ہے، آل انکلوسیونیس ہوتا ہے، یو مینٹین ریلیشن شپ ود آل. تو اس میں سمجھتا ہوں کہ کہیں نہ کہیں ہماری فارن پالیسی جو ہے اس کو بھی ری اورینٹیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں اپنے جو نیشنل انٹرسٹ کے مطابق اپنی فارن پالیسی کی پرسوئنس جاری رکھنی چاہیے، آگے چلنے چاہیے. پھر جو بہت بڑی اچیومنٹ پاکستان کی گلوبل وار آن ٹیرر میں جو پاکستان کا رول اور اچیومنٹس تھی، اس کو کہیں نہ کہیں ہمیں دنیا کو صرف باور ہی نہیں کرانا، اس کے جو بینیفٹس ہیں اس کو بھی اکرو کرنے کی ضرورت ہے، جو شاید ہم کہیں نہیں کر پائے. ڈاکٹر صاحب، جب ہم پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی بات کرتے ہیں پاکستان کے اندر، تو ہم نے پچھلے چند ماہ میں دیکھا ہے کہ اسلام آباد میں ایک پرزسٹنٹ پولیٹیکل انسٹیبلٹی رہی ہے. آپ کے خیال میں یہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی یا یہ جو کولیشن گورنمنٹ ہے، کیا یہ کوئی لانگ سسٹینیبل سلوشن لا سکتی ہے اس کرائسس کا، اس ٹی ٹی پی کرائسس کا؟ خدیجہ، ٹی ٹی پی کا جو ایلیمنٹ ہے اس میں جو سب سے ضروری تھی جو یہ گورنمنٹ نہیں کر پائی، جب بھی ان کی ایکٹیویٹیز گزشتہ اگر آپ دیکھیں تو 1.5-2 ماہ سے کافی تیز ہوئی ہیں، تو انہوں نے کوئی کابینٹ کی میٹنگ نہیں کی ابھی تک. کابینٹ گورنمنٹ جو ہوتی ہے تو یاد رکھیں کہ کابینٹ پلس پرائم منسٹر ہوتے ہیں، وہ پرائم منسٹر ان چیئر ہوتے ہیں، کابینٹ یہ گورنمنٹ ہوتی ہے، اور پھر جو کابینٹ کے ڈیسیژن ہوتے ہیں تو ان کی ریٹیفیکیشن پارلیمنٹ سے کرائی جاتی ہے. تو کوئی اس طرح کا ایشو ابھی تک ڈسکس نہیں ہوا کابینٹ میں یا پارلیمنٹ میں. یہ چونکہ نیشنل سیکیورٹی کا ایشو ہے تو اس گورنمنٹ کو چاہیے تھی، آفٹر آل ہے تو کولیشن گورنمنٹ موجود تو ہے نا، گورنمنٹ تو ہے پاکستان میں، تو ان کو چاہیے یہ تھا کہ بجائے زبانی جمع خرچ کرنے کے یہ لوگ اس پہ باقاعدہ ایک بریفنگ لیتے سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ سے، اور اس کے بعد کابینہ میں اس کی توثیق کرتے یا اس کے بارے میں ڈیسیژن کرتے. چونکہ یاد رکھیں کہ ہمیشہ پولیٹیکل ڈیسیژنز جو ہوتے ہیں وہ ایک پولیٹیکل وین کے تحت ہوتے ہیں، وہ ایک گراؤنڈ ایویڈنس کی بیس پہ ہوتے ہیں، اور اس کے بعد وہ جو ڈیسیژنز ہوتے ہیں وہ پھر سیکیورٹی کے جو ادارے ہوتے ہیں ان کو منتقل کیے جاتے ہیں کہ ہمارے ہاں یہ ڈیسیژنز ہیں. اور پھر جو ملٹری ہوتی ہے آپ کی، جس میں آپ کی تینوں مسلح افواج ہیں، تو وہ پھر امپلیمنٹیشن کی طرف جاتے ہیں. میں امید کرتا ہوں کہ اب جس طرح کی تھریٹ ایمرج کر رہی ہے، جس طرح کا ریسرجنس طالبان کا ہو رہا ہے، تو فوری طور پہ کابینٹ کی میٹنگ بھی ہو، اور کابینہ سے توثیق کے بعد قومی اسمبلی اور سینٹ کا جوائنٹ سیشن بلا کے اس کی ریٹیفیکیشن کرائی جائے، اور پھر فورسز سے ان کو مینڈیٹ دیا جائے کہ یہ مینڈیٹ ہے اور اس کو ایکمپلش کرنا ہے، یعنی ملیٹنسی کا خاتمہ کرنا ہے. اس میں لہل و لہد سے کام نہیں لے سکتے. اس میں جو کسی بھی صورت میں مسلطیں نہیں ہوتی، سیکیورٹی میں مسلطیں نہیں ہوتی کہ ہمارے طالبان کے ساتھ تعلقات خراب ہو جائیں گے. یعنی افغان گورنمنٹ کی جو میں بات کر رہا ہوں کہ
افغانستان میں جو طالبان گورنمنٹ ہے, انٹرم گورنمنٹ ہے, اس کے ساتھ ہمارے تعلقات خراب ہو جائیں گے. قومی معاملات میں کسی کے ساتھ بھی تعلقات خراب ہو جائیں, دیٹ از امیٹیریل. چونکہ پاکستان کے لیے, پاکستان کی گورنمنٹ کے لیے پاکستان عزیز ہے. اب یہاں میں آپ کو بتاؤں کہ خواہ یہ جو گورنمنٹ اس وقت انکمبنٹ گورنمنٹ ہے میاں شہباز شریف کے انڈر کولیشن گورنمنٹ ہے, یا پھر اپوزیشن میں اس وقت عمران خان صاحب جو بیٹھے ہوئے ہیں, کسی کو بھی پاکستان کے ساتھ کہیں میں نے اٹیچ ہوتے ہوئے نہیں دیکھ رہا ہوں. وہ سارے کے سارے اپنی پولیٹیکل پارٹیز کو لے کے آگے چل رہے ہیں, اپنے اپنے ایمز اینڈ آبجیکٹیو جو ان کے پولیٹیکل پارٹیز کے ہیں ان کو پرسو کر رہے ہیں. کسی کو بھی پاکستان کے ایمز اینڈ آبجیکٹیو اور پاکستان کے جو اسٹریٹجک انٹرسٹ ہیں, پاکستان کے جو سیکیورٹی کنسرنز ہیں, یا پاکستان کے جو اکنامک کنسرنز ہیں, ان کو ایڈریس کرتے ہوئے یا ان کے بارے میں زیادہ بات چیت کرتے ہوئے میں نے نہیں دیکھا. چونکہ میں تسلسل کے ساتھ ان چیزوں کو غور کر رہا ہوں, دیکھ رہا ہوں. ہونا یہ چاہیے تھا کہ گرینڈ نیشنل ڈائلاگ کی طرف جانا چاہیے تھا فوری طور پہ. اور گرینڈ نیشنل ڈائلاگ کیا تھے کہ تمام پولیٹیکل فورسز جتنے بھی پاکستان میں اس وقت پولیٹیکل فورسز ہیں, خواہ وہ حکومت کا حصہ ہیں یا حکومت کے خلاف ہیں, جس میں پی ٹی آئی شامل ہے, وہ لوگ بیٹھتے اور بیٹھ کے بات کرتے کہ اس وقت ہمیں پولیٹیکل پارٹیز یا حکومت سے زیادہ جو تھریٹ ہے وہ اس وقت ملک کی سلامتی کو ہے. کیونکہ ملک کی سلامتی سب سے آگے ہے, اس کے بعد ملک سلامت ہوگا تو پولیٹیکل پارٹیز کی کئی پروان چڑھیں گے. تو اس کے بارے میں ان کو بیٹھ کے گرینڈ نیشنل ڈائلاگ کریں, اور اس ڈائلاگ میں 4-5 چیزیں ضروری ہیں جس کو ہم ڈسکس کریں یہ لوگ بیٹھ کے, اور اس میں سارے سٹیک ہولڈرز ہوں, پولیٹیکل پارٹیز بھی ہوں, ریلیجیو پولیٹیکل پارٹیز بھی ہوں, اور وہ جو ریلیجیس گروپ جو اس وقت کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی صورت میں حکومت کا حصہ ہیں یا ادروائز اپوزیشن میں وہ بھی, اور اس کے ساتھ ساتھ سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ, یہ سارے بیٹھے اور اس ملک کی سلامتی کے بارے میں سوچیں کہ ملک کی سلامتی 2 طرح سے, بلکہ میں کہوں 3 طرح سے, ایک تو پولیٹیکلی, دوسرا سوشلی, اور تیسرا اکنامکلی. لیکن ان تینوں کو ایک دائرے میں لا کے, یعنی ایک امبریلے کے انڈر لانا ہے, وہ نیشنل سیکیورٹی کا ایشو ہے. یعنی نیشنل سیکیورٹی ان 3 چیزوں کو ایڈریس کرے, چونکہ آپ کی سوسائٹی اس وقت دوبارہ ایک فیئر کی طرف جا رہی ہے, آپ کی پالیٹکس ڈسیپیشن کی طرف اور پولیٹیکل پولرائزیشن کی طرف جا رہی ہے, آپ کی اکانومی کولیئن یعنی کولیپس کی طرف جا رہی ہے. جب یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں میرے خدیجہ, تو اور یہ لوگ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں, اور کون سا وقت آئے گا کہ یہ بیٹھ کے گرینڈ نیشنل ڈائلاگ کریں گے؟ اگر آج نہیں بیٹھیں گے تو کب بیٹھیں گے؟ آخر میں ڈاکٹر صاحب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ ایک آنے والی گورنمنٹ, کیونکہ الیکشنز متوقع ہیں, تو آپ ان کو اور یہ جو کولیشن گورنمنٹ ہے ان کو آپ لانگ ٹرم اور شارٹ ٹرم آپ ان کو کیا بتائیں گے کہ ان چیلنجز سے کیسے اسٹریٹجکلی ٹیکل کیا جا سکتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ لوگ بیٹھیں, اپنے اندر تھنک ٹینک کے کلچر کو پروان چڑھائیں, اور پھر وہ تھنک ٹینک پاکستان کی پالیٹکس کے بارے میں ڈیسیژن کریں, اس کو امپلیمنٹ کریں. وہ تھنک ٹینک پاکستانی ہونے چاہیے, کسی پولیٹیکل پارٹی کے نہیں ہونے چاہیے. بڑا ضروری ہے کہ ایک کنسنسس فارمولے کے تحت ملک کو آگے چلایا جائے, بجائے یہ کہ فریگمنٹڈ اور آئسولیٹڈ پولیٹیکل انٹرسٹ جو پولیٹیکل پارٹیز کے ہیں یا کسی اور گروہ کے انٹرسٹ ہیں وہ سرو ہو. سارے اسٹیک ہولڈرز ایک ٹیبل پر, سارے اسٹیک ہولڈر, بڑا ضروری ہے کہ تمام اسٹیک ہولڈرز بیٹھیں, جس میں فوج بھی ایک امپورٹنٹ اسٹیک ہولڈر ہے, اس کو ساتھ رکھیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ گراؤنڈ سچویشن جانتے ہیں کہ ملک کی جو سیکیورٹی ہے اس کو کتنا تھریٹ ہے. جی سر, اور ایک نیشنل کنسنسس کے ساتھ, نیشنل کنسنسس جو میں نے لفظ استعمال کیا نا, گرینڈ نیشنل ڈائلاگ, تو اس میں سارے لوگ شامل ہوں, اور یہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تو سارے ہی چاہتے ہیں نا کہ پاکستان قائم رہے, پاکستان سلامت رہے, پاکستان کی سلامتی, پاکستان کی سیکیورٹی ٹاپ پہ رہے, تو پھر اس کے لیے امپلیمنٹیشن بھی کرنی ہوگی. تھینک یو ڈاکٹر صاحب. ویئرس, مجھے امید ہے کہ آپ کو آج اس کی ڈسکشن سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا. ڈاکٹر صاحب نے ہمیں آج چیلنجز اور پراسپیکٹس کے بارے میں بتایا ویا دی TTP کرائسس. ویئرس, آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئے ایپیسوڈ میں اور ایک نئے انٹرسٹنگ ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.